پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی اسلام کے ایک عظیم کمانڈر اور آدھی دنیا پر اسلامی حکومت کا سکہ بٹھانے والے ایک لاسانی خلیفہ کا تصور ذہن پر ابھرتا ہے، جنہوں نے اپنی خلافت کی 10.5 سالہ مختصر مدت میں وہ لازوال کارنامے سر انجام دیے جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں ملنا مشکل ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی تھی۔ دوستو، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم بیان کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے مثال ساتھی کے سفر رخصت کے بارے میں کہ کس طرح ایک بدبخت پارسی غلام آپ کی المناک شہادت کا مرتکب ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھے تیرے راستے میں موت آئے اور تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نصیب ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو مقبول فرمایا اور اس کا عجب انتظام فرمایا۔ ہوا کچھ یوں کہ مدینہ میں حضرت مغیرہ بن شبہ کا ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام فیروز تھا اور ابو لولو اس کی کنیت تھی۔ یہ ہنرمند آدمی تھا، لوہار، بڑھئی اور دوسرے کئی کاموں میں ماہر تھا۔ حضرت مغیرہ بن شبہ نے اس کو کام کے لیے آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ وہ اپنا کام کر کے ایک طے شدہ رقم انہیں ادا کر دیتا تھا۔ ایک دن یہ غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اپنے آقا مغیرہ بن شبہ کی شکایت لے کر حاضر ہوا کہ میرے آقا نے مجھ پر بہت زیادہ محصول لگا رکھا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد پوچھی تو اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں لوہے اور لکڑی پر نقش نگاری کا کام کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین نے فرمایا پھر تو 2 درہم زیادہ نہیں ہے، تم اچھے بھلے کاریگر ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ فیروز امیر المومنین کی طرف سے یہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے دل میں اپنے آقا کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کے لیے بھی عداوت پیدا ہو گئی۔ اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی، چنانچہ اس نے ایک زہر آلود خنجر تیار کیا اور موقع کی تلاش میں سرگردہ رہنے لگا اور اگلے دن کی نماز فجر کو مناسب موقع سمجھا۔ چنانچہ 27 ذوالحج 23 ہجری کو حسب معمول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے مسجد تشریف لائے۔ جب صفیں درست ہو چکی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ امامت کے لیے آگے بڑھے اور جو ہی نماز شروع کی، فیروز نے جو کہ انتظار میں تھا آگے بڑھ کر ان پر خنجر کے متواتر 6 وار کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود زخم کی تاب نہ لا کر نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ فیروز نے آس پاس کے لوگوں کو بھی زخمی کر کے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑ لیا گیا اور جب اسے نجات کی کوئی راہ نہ ملی تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے خودکشی کر لی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے آپ نے قاتل کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کون تھا۔ بتایا گیا کہ وہ ابو لولو فیروز تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا کوئی اسلام کا دعوے دار نہیں۔ گویا امیر المومنین کی شہادت کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم اتنا گہرا نہیں اور غالباً شفا ہو جائے گی۔ طبیب کو بلایا گیا، اس نے دودھ پلایا تو زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم سے جانبر نہیں ہو سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اصرار پر 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا کہ ان میں سے جس کی نسبت کثرت رائے ہو وہ اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: حضرت علی بن ابی طالب،
حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بعد جو بھی خلیفہ منتخب ہو، میں اس کو 5 قسم کے لوگوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں: مہاجرین، انصار، اہل عرب اور اہل ذمہ۔ مراد عیسائی، یہودی، پارسی یعنی غیر مسلم جو اسلامی مملکت کی رعایا ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کے حقوق کی وضاحت بھی بیان فرمائی۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ پھر اپنے صاحبزادے عبداللہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو، اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو قریش سے، لیکن قریش کے سوا کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ غرض ہر قسم کی ضروری وصیتوں کے بعد 3 دن زخموں کی تکلیف اٹھا کر محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے روز 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعمر 63 سال وفات پا گئے اور اپنے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو لحد میں اتارا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔